احبار 11واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ چگالی کرتے ہیں، تم ان کو کھاؤ، مگر جو چگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اور صافان کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور خرگوش کو، کیونکہ وہ بھی چگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور سوار کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ چگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں، تم انہیں کھاؤ، لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا۔ پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھلکے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہے۔ اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے، سو یہ ہیں عقاب اور استخوان، خوار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بوم اور ہڑگیلا اور الو اور کاز اور حواسل اور گدھ اور لک لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردہ رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ مگر پردہ رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں، تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سولیام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا، پر سب پردہ رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور ان سے تم ناپاک ٹھہرو گے۔ جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب 4 پائے جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چرے ہوئے نہیں اور نہ وہ چگالی کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا۔ اور 4 پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون
और गो और छिपकली और सांड और गिरगिट, सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए वो शाम तक नापाक रहेगा, और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे वो चीज नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा, और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो तो वो भी नापाक ठहरेगी, और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और वो तोड़ डाली जाए। ऐसी चीजें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हों। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा। पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और उसके बाद उनकी लाश में से कुछ हिस्सा उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं और कभी खाए ना जाएं। और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या चार पांव के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पांव होते हैं, उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता है अपने आप को मकरूह ना बना लेना, और ना उनसे अपने आप को नापाक करना कि नजस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो जमीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूं और तुमको मुल्के मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया हूं कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूं। हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरअ यही है, ताकि पाक और नापाक में और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज किया जाए।